اگر آپ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح بتائی کے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے ایک دن کے اندر آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج وہ شخص بڑے مقدر والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، جس سے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ بتایا جائے۔ تو آج میں آپ کے لیے جمعہ کے دن کی خاص تسبیح جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے، جسے پڑھتے ہی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماتا ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح جسے پڑھنے والا کبھی کسی حال میں مایوس نہیں رہتا۔ ایک تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اللہ کے سامنے گر گڑانا پڑے گا، پھر جا کر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے تمام کام چھوڑ دو۔ جمعۃ المبارک کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کے دن مومن کی معراج کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ وبائیں، بلائیں، مشکلات، پریشانیاں ہٹا دیتا ہے، اور جو اس دن کی قدر کرتا ہے، اس دن کے اذکار پڑھتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ لیکن آج جو تسبیح میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو تمام کام چھوڑ کر بھی یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے، تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اس وظیفے کو فقیر بھی پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ وظیفہ صبح پڑھے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک دن سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ بعض اوقات تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے قریب اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی آ جاتے ہیں جو آپ کی غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آج تک جمعہ کے دن اس تسبیح کو جس نے بھی پڑھا ہے، ایک دن سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ آج بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو پڑھ لے گا، سمجھ دے اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جمعہ کے دن کو بڑے فیض و برکات اور بڑی تسیع و طاقت سے نوازا ہے۔ جمعہ کے دن ایک نماز جمعہ ادا کرنے سے پورے ہفتے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ سے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اپنے حق میں اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کعبہ سے یہ تسبیح پڑھ کر مانگا جائے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو اللہ کی پسندیدہ تسبیح ہے، جس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ آج تک کبھی کسی کو مایوس اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اللہ آپ پر رحمت کا سایہ فرما دے، اللہ آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دے، آپ کی بندشوں کو دور فرما دے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ تسبیح آپ نے کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اب یہ تسبیح کون کون پڑھ سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔
آپ نے کیا کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن؟ ویسے تو آپ اس وظیفے کو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے اس کی کامیابی کا ایک مقررہ وقت بتایا ہے کہ آپ نماز عصر کے بعد پڑھیں، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور بتا بھی دیا کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ کتنی بدبختی ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، ہم پھر بھی کتنے لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ نماز عصر کے بعد آپ نے جیسے ہی نماز عصر ادا کرنی ہے، عصر کی نماز پڑھیں گے تو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں اور آپ کے نام اعمال لے کر جاتے ہیں۔ جب آپ جمعہ کے دن عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تجھ سے اس حاجت اور مراد کی نیت کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، میں راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتی ہیں، اولاد کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب بارہا مقامات پر فرما چکے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا، تو پھر کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر درود پاک پڑھا جائے۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے کم از کم 7 بار ہے، زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھ لیں۔ درود پاک کی ایک بار تلاوت فرما لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، پھر بھی وہ کام ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو آج اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی ایک دن کے اندر آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ نیت لازمی کرنی ہے کہ نیا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت مرادیں ہیں، نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ جس نیت سے عمل کرو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن ہر عمل کے فیض و برکات ہے، ہر عمل کی تاثیر و طاقت ہے، لیکن جمعہ کے دن کا جو خاص عمل ہے، جمعہ کے دن جو طاقتور عمل کیا جاتا ہے، وہ آج میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عمل ہے اللہ کے ایک نام کا جو اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب کوئی بندہ ایک بار اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، جنت میں 10 درخت لگ جاتے ہیں جو روز محشر اسے سایہ فراہم کریں گے، اپنے سائے میں لے لیں گے۔ جو ایک بار اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے مقرب ہو جاتا ہے، اور اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی ہر حاجت و مراد کو پورا فرمائے، تو ایک بار اس نام مبارک کو لازمی پڑھیے گا۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہی غیبی فرشتے
انسانی روپ میں آتے ہیں اور آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہی اللہ آپ پر رحمت کا سایہ فرما دیتا ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس نام سے رب کو پکار رہا ہے، اور فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے، تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تیری نعمتوں کی تعریف کر رہا ہے، تیرے کاموں کی تعریف کر رہا ہے، تیری اس دنیا کائنات کی تخلیق کی تعریف کر رہا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اللہ والو، اس نام مبارک کے فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی قدر کریں۔ جمعہ کے دن ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور خصوصاً جو نماز عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، تو پھر کیوں نہ میں پڑھوں گا، آپ نے بھی پڑھنا ہے، ایک بار لازمی پڑھنا ہے، اور اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر پوری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو بیٹی چاہیے، بیٹی کے لیے پڑھے، بیٹا چاہیے، بیٹے کے لیے پڑھے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، اگر کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت مرادیں ہیں، ایک بار سبحان اللہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ پر رحمت کی بارش فرماتا ہے، اور اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے اس نام مبارک کو سب سے پہلے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اتنی بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حاجت مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آج آپ بھی رب کعبہ کے سامنے ضد کریں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجت مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ آج آپ نے اللہ کے اس نام مبارک کو پڑھتے ہی اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح دولت کا خزانہ ہے، کامیابی کی کنجی ہے، جنت کی ضمانت ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ترازو کے 2 پلڑے، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، برکت میں بھی باری ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کے اس نام مبارک کے ساتھ ذکر کیا جائے، پھر کیوں نہ یہ تسبیح پڑھی جائے جسے پڑھ کر فرشتے کانپ جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں سارا دن تجھے ورگلاتا ہوں، سارا دن تجھے برے کاموں میں الجھاتا ہوں، برے کاموں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور تیرا بندہ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور میرے سارے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں جب تک تیری مخلوق موجود ہے، شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ جب تک تیری مخلوق موجود ہے میں سب کو ورگلاتا رہوں گا، گنہگار بناتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا پھر جب جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، میں بھی اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو خدارا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، چیختا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ذکر بتایا ہے، یہ تسبیح بتائی ہے،
آپ نے بھی لوگوں کو بتانا ہے تاکہ شیطان کی چیخیں نکل جائیں۔ آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں تاکہ شیطان اپنے راستے سے بھٹک جائے، شیطان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن آپ نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازمی پڑھیں۔ یہ تسبیح کتنی تعداد میں کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں حاجتیں ہوں، اور حاجتیں بھی ایسی جو آپ کی ناممکن ہے، جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آپ ان کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا افضل ذکر ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، خود اللہ کے حبیب آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، صحابہ کرام آئے، اللہ کے ولی آئے، اور آج تک اللہ کے راستے میں لوگ اس دین کو پھیلا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو تخلیق دی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، جو کچھ اس فانی دنیا میں موجود ہے اس کلمے کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے اور رب کعبہ سے جس حاجت اور مراد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، جمعۃ المبارک، اور جب اس تسبیح کو جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، نماز عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی آپ کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے تو ایک بار اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب آپ نے اس تسبیح کو 100 دانوں پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، ہاتھ کی تسبیح پر پڑھیں، جیسے چاہیں پڑھیں، لیکن آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے صحابہ کرام کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس سورت مبارکہ کو کسی نے بیماری کے لیے پڑھا، اللہ نے بیماری سے شفا عطا فرمائی، تنگدستی کے لیے پڑھا، اللہ نے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائی، قرض سے نجات کے لیے پڑھا، اللہ نے قرضوں سے نجات عطا فرمائی۔ اس سورت مبارکہ کے جتنے فیض و برکات بتاتا چلوں ویڈیو اتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند ہے اور یہ سورت پڑھنے والا اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس سورت مبارکہ سے کیا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس پہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ جمعہ کا دن ہے، نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورت مبارکہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس بیمار بیٹھا ہے تو بیمار کی پیشانی پر پھونک مار دیں، بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی نافرمان اولاد بیٹھی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا پانی نافرمان اولاد شوہر کو پلانے کی دیر ہے، اولاد پیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں
کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو سورہ الفاتحہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے شمار فائدے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آپ نے 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے خود بھی پئیں، گھر کے تمام افراد کو پلائیں۔ انشاءاللہ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی ہو سکے تو اللہ والوں کی کامیابی کے اس راز پر عمل کرے۔ بڑا خوش قسمت ہے جو ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ راز میں آخر میں بتا رہا ہوں، اور یہ راز صرف اسی کے نصیب میں آنا ہے جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس وقت پڑھنے ہیں جب نفل پڑھنا جائز ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کسی بھی وقت پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ پہلی رکعت نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 11 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کافرون پڑھ کر رکوع و سجود کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ والوں کے نیک بندوں کا عمل ہے، وہ جو جمعہ کے دن پڑھتے تھے۔ اس لیے 2 رکعت نفل لاپرواہی میں مت چھوڑنا۔ صرف اتنا کہوں گا، 1 بار پڑھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کے حوالے کتنا طاقتور راز کر دیا ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گے